محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم اعزا، ماتم داران اور پرسداران سید الشہداء و طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج یہ دوسری مجلس ہے اس خمسہ مجالس کی، جو خمسہ اربعین کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور مجلس کے آغاز سے کل بارگاہ خالق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو علم حاصل کرنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اس سال و ہر سال زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اور جتنے بھی زائرین امام حسین دنیا بھر میں جہاں جہاں سے جا رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاؤں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ارشاد ہو رہا ہے زیارت اربعین کا ایک جملہ ہے کہ جس میں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل
صل علی محمد و آل محمد۔ بیان فرما رہے ہیں مقصد قیام امام حسین کو اور مقصد شہادت امام حسین کو۔ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ۔ اور اے حسین ابن علی، آپ نے اپنی جان کی قربانی دی اور اپنے آپ کو آپ نے قربان کر دیا، اس لیے تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے باہر نکال سکیں اور گمراہی کی جو دلدل ہے اس سے باہر نکال سکیں۔ دو مقاصد چھٹے امام نے یہاں پر بیان فرمایا اس زیارت 40 میں امام علیہ السلام کی قربانی کا، یہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالیں، اور حقیقت میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو جہالت تھی امت مسلمہ میں، وہ جہالت اور وہ گمراہی سے نجات ملی امت مسلمہ کو، اور اسی لیے یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے کہ آج اگر کوئی برے سے برا انسان ہو اور وہ منبر پر آ کے برائیوں کا لوگوں کو حکم دے، مثلا منبر پر آ کے لوگوں سے کہے کہ لوگوں تم نماز مت پڑھو، چوری کرو اور طرح طرح کی برائیاں کرو، اگر کوئی بھی آپ کے سامنے منبر پر آ کے یہ بیان دے گا تو آپ فوراً اس کے اوپر آبجیکشن کریں گے، فوراً اس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ تم ممبر سے اتر جاؤ، یہ ممبر کے خلاف ہے، ممبر کے احترام کے خلاف ہے ایسی باتیں۔ تو یہ کیوں آج لوگ حق اور باطل میں فرق کر پا رہے ہیں، کیوں سچ اور جھوٹ کو سمجھ پا رہے ہیں، کیوں ٹرو اور فالس میں جو ڈفرینس ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف قربانی امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے کہ آج لوگ بری بات سننے کو تیار نہیں۔ تو آج یزید سے کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یزید، حسین کی قربانی نے سماعتوں کو بیدار کر دیا، آج کوئی بری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بیعت کو کون تیار ہوگا؟ تو یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اسلام بیفور کربلا اور اسلام آفٹر کربلا۔ اسلام ہے جو بیفور کربلا کا اسلام اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی گمراہی ہے امت مسلمہ میں اور ایسی جہالت ہے لوگوں میں کہ امیر شام جس کو لوگ کہتے ہیں، جو فقیر شام سفر پر جانا تھا، تو سفر کیونکہ جمعے کے دن تھا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم اعلان کر دو شام میں کہ کیونکہ وہ جمعے کے دن سفر میں رہیں گے تو آج جو ویڈنسڈے ہے، بدھ کا دن ہے، آج ہی کے دن نماز جمعہ ہوگی۔ اور اس کے سپاہیوں نے پورے شام میں اعلان کر دیا کہ آج بدھ ہے اور آج ہی کے دن نماز جمعہ ہوگی، اور جب اعلان کر دیا تو پورا مجمع شام کے سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تمام کے تمام مسلمان آ گئے، اور لوگ ایسی جہالت میں تھے اور ایسی گمراہی میں تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ جمعے کی نماز تو جمعے کے دن ہوگی، جمعے کی نماز بدھ کو نہیں ہو سکتی ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا، بلکہ ایسی گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے کہ بدھ کے دن سارے کے سارے لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھ لی۔ تو یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ بیفور کربلا کا اسلام ہے، اسلام ہے لیکن بیفور کربلا، کربلا سے پہلے کا اسلام ہے کہ جہاں پر بدھ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی۔ اسی طریقے سے ولید کے متعلق ملتا ہے کہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جب آیا ہے تو ویڈیو بھی آئی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 4 رکعت نماز صبح کی پڑھا دی، اور صبح کی 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے آبجیکشن کیا، لوگ بات کرنے لگے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 4 رکعت نماز کس طرح سے پڑھا دی؟ تو اس نے مڑ کے لوگوں سے کہا کہ اگر ہمت ہے، تم طاقت ہے پڑھنے کی تو اور میں 2 رکعت اور پڑھا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، 2 رکعت نماز 4 رکعت تم نے پڑھا دی ہے۔ تو اس کا ایک چاہنے والا آگے گیا اور جا کے اس کے ہاتھ کو چھوا اور کہنے لگا کہ آج امیر کو بہت تیز بخار ہے، اور بخار کی وجہ سے انہوں نے صبح کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی ہے۔ تو اور لوگ بھی گئے اور جا کے دیکھا اور چھوا تو دیکھا کہ ہاتھ گرم نہیں تھا، بخار نہیں، اور جب منہ کو سونگھا تو منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ جب شراب کی بدبو لگی
تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس نے شراب کے نشے میں 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دی ہے، اور جن لوگوں نے اسلام سے پہلے شراب جب لوگ پیا کرتے تھے، جن کو شراب کا ٹیسٹ پتا ہے، تو اگر کوئی آئے تو آ کر کے اس کا منہ سونگھ لے کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیفور کربلا کا اسلام ہے، کہ جہاں پر بدھ کی نماز ہے، کہ جمعے کی نماز ہے کہ جو بدھ کو پڑھائی جا رہی ہے، جو صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی جا رہی ہے، شراب لوگوں میں عام ہو گئی ہے، اور ساری کی ساری برائیوں میں لوگ گھر گئے ہیں۔ اور یہ اسلام بیفور کربلا، اور آفٹر کربلا کا اگر آپ اسلام دیکھیں کہ اس کربلا کے بعد کا اسلام کیسا ہے، تو آج کے زمانے میں اگر کوئی جمعے کی نماز بدھ کو نہیں بلکہ جمعے کی نماز جمعے کے وقت سے پہلے بھی پڑھانا چاہے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ ابھی ٹائم تو ہوا نہیں ہے، تو جمعے کی نماز کس طریقے سے وقت سے پہلے ہو جائے گی۔ تو یہ جو بیداری آئی ہے امت مسلمہ میں، یہ صرف اور صرف قربانی امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے کہ آج سب کے سب مسلمان بیدار ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگرچہ آج بھی کچھ لوگ یزید کا ساتھ دینے والے ہیں، اور کچھ لوگ صدام ملعون جیسے لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اگر لعنت بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا پروف بھی ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے۔ جب صدام نے شہید صدر علیہ الرحمہ جو بہت بڑے مجتہد تھے اور فقیہ تھے، ان کو اس نے قتل کر دیا، ان کو اور بہت سارے علماء، بزرگ علماء کو اس نے قتل کیا اور شہید کیا۔ تو جب اس نے شہید صدر کو قتل کیا تو ان کی ایک بہت ہی بزرگ اور عالمہ اور فاضلہ بہن بھی تھی، بنت الہدیٰ۔ تو شہید صدر کو قتل کیا، تو شہید صدر کے قتل کے بعد وہ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی کو کس طرح قتل کیا گیا اور کیسا ظلم اور ستم ہے صدام کا۔ یہ سب کچھ آپ کو گوگل کے اوپر مل جائے گا کہ وہ تقریریں کیا کرتی تھیں اور بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ لیکن جب صدام نے شہید صدر کو شہید کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن بنت الہدیٰ کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی قتل، دونوں کو قتل کیا۔ اور جب دونوں کو شہید کر دیا تو صدام نے کہا کہ یزید نے بہت بڑی بے وقوفی کی۔ یزید نے کیا بے وقوفی کی؟ یزید نے بے وقوفی کی کہ حسین کو تو قتل کیا لیکن حسین کی بہن کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو میں وہ بے وقوفی نہیں کروں گا کہ جو یزید نے کیا، حسین کو قتل کیا، حسین کی بہن کو زندہ چھوڑا، شہید صدر کو بھی قتل کیا، اور شہید کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ تو ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں تاریخ میں، اور ایسے ایسے ظلم و ستم کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو لعنت بھیجنا پڑتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صحابیوں کی بات جو آج کل شروع ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ پیغمبر اسلام کا احترام نہیں کرتے، ہم سارے کے سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ایسے صحابہ کہ جو پیغمبر اسلام کے ہر موقع اور ہر لمحے پر ساتھ تھے۔ اس لیے کہ صحابی کی تعریف اب کتابوں میں اٹھا کر پڑھیے تو صحابی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن جو صحابی کی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ صحابی من لقی النبی ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ملاقات کرے، یعنی نبی کے زمانے میں موجود ہو، مات علی الاسلام، اور اس کی موت اسلام کے اوپر ہو۔ تو اگر وہ آخری سانس تک اسلام پر باقی ہے، یعنی 2 شرطیں ہیں صحابی کی، ایک تو پیغمبر کے زمانے میں موجود ہو، دوسرا یہ کہ اس کی موت اسلام کے اوپر ہو۔ اگر کوئی پیغمبر کے زمانے میں موجود تو تھا لیکن اسلام سے پھر گیا، وہ اسلام سے ہٹ گیا اور اسلام کو چھوڑ دیا، تو پھر اس شخص کو ہم صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے ہر موقع پر ساتھ ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن میں سے ایک صحابی جو بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں،
زیارت اربعین جو ملتی ہے اور زیارت ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو زائر امام حسین ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے پہلے جو قبر امام حسین پر زیارت کے لیے گئے وہ ہمارے نبی کے صحابی اور ائمہ معصومین کے بھی کئی زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، اور وہ ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ بڑے ہی نیک صحابی تھے، بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، نابینا ہو گئے تھے تو اپنے نوکر کو ساتھ لے کے گئے تھے قبر امام حسین پر۔ تو زیارت اربعین جو شروع ہوئی ہے، جو چل کے لوگ جا رہے ہیں، آج ایک ویڈیو آیا تھا کہ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آخر چل کے کیوں لوگ جا رہے ہیں جب گاڑی موجود ہے، بس موجود ہے اور ساری سہولیات موجود ہیں، تو چل کے کیوں نجف سے کربلا تک یا اپنے اپنے شہروں سے چل کے کیوں؟ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ چل کے جائیں، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے۔ چل کے اگر جا رہے ہیں قبر امام حسین تک، روضے تک، تو یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی نہیں، ہماری طرف سے ایجاد نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ چل کے جانے کا کیا ثواب ہے۔ ایک حدیث صرف آپ سن لیجئے، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر قبر امام حسین کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے اور ہر ایک قدم کو جو اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 1000 درجے اس شخص کے بلند کر دیے جاتے ہیں کہ جو پیدل چل کے زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں امام سے ہی ملتا ہے کہ ہر ایک قدم کے بدلے میں اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس زائر کو ملتا ہے کہ جو چل کے جاتا ہے۔ اسی طرح سے چل کے جانے کی جو سیرت ہے اور سنت ہے، وہ شیخ مرتضی انصاری جو بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، وہ خود چل کے، اور اسی طرح سے محدث نوری، یہ 2 بزرگ مراجع ہیں کہ جو چل کر کے جایا کرتے تھے، پیدل چل کے امام علیہ السلام کی قبر مبارک تک اور آپ کے روضہ اقدس تک۔ تو حقیقت میں یہ ہم نے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی سنت اور اس کی بنیاد پہلے سے ائمہ معصومین کے زمانے سے ہی ڈالی جا چکی ہے۔ تو یہ اربعین کا موقع ہے کہ اربعین کا موقع ہے، اور اربعین کا یہ مجمع ہے کہ حقیقت میں یہ اربعین ہے کہ پرچم حسینیت کے تلے، یعنی حسینیت کے پرچم کے تلے لوگ جمع ہو کر ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جو اربعین میں چل کے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں امام زمانہ کی مدد کے لیے پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا مددگار ہے، وہ شخص امام زمانہ کا کہ جو اربعین میں چل کے امام حسین کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ایک پورا موومنٹ بن چکا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کیسی عجیب فضا ہے وہاں پر کہ حج میں جو لوگ جاتے ہیں، اور ابھی جا کر جو آئے دیکھا ہوگا آپ نے کہ حج میں ایک پانی کی بوتل بھی اگر ایک حاجی کو چاہیے ہو تو 2 ریال کی وہ بیچتے ہیں، اور بہت مہنگا ہر ایک سامان دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیے، جہاں بھی ہولی پلیس ہے اور تیرتھ استھان ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی، ہر چیز کی قیمت لوگ بڑھا دیتے ہیں، لیکن کربلا میں آپ جائیں تو وہاں ہر چیز آپ کو فری میں نام امام حسین پر دی جا رہی ہے، ہر چیز مفت میں مل رہی ہے، کوئی بھی زائر سے کسی چیز کی قیمت نہیں لیتا۔ جو پیدل چل کے جا رہے ہیں ان کو تو دیا جا رہا ہے، اور آج ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ جو لوگ بس سے جا رہے ہیں تو ایک پرچم لے کے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور بسوں کو روکتے ہیں، اور روک کر پانی کی بوتلیں وہ دیتے ہیں، اور جو کھانے کا سامان ہے ایک ایک بس کو روک کر وہ سامان، کھانے پینے کا سامان دے رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ جو جذبہ قربانی لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے اربعین میں، یہ امام علیہ السلام کی قربانی کا ہی اثر ہے۔ امام علیہ السلام کی قربانی کا یہ اثر ہے کہ آج سب کے سب لوگ امام علیہ السلام کے نام کے اوپر قربان ہو جانا چاہتے ہیں۔ عراق کے لوگوں کے متعلق ملتا ہے کہ سال بھر تک وہ لوگ کماتے ہیں، سال بھر تک پیسہ جمع کرتے ہیں، اس لیے تاکہ جب اربعین کا موقع آئے تو اربعین کے موقع پر زائرین کی خدمت کریں۔ اور آپ جان لیں کہ جو بھی
نام امام حسین پر اگر ایک دانہ بھی دے رہا ہے تو اس کا حساب امام حسین کے پاس ہے، اور اس کا اجر اور اس کی جزا اس کو سید الشہداء کی طرف سے ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ نے کیا ہے وہ رائے گا جائے گا، وہ برباد جائے گا، بلکہ ایک ایک دانے کا سید الشہداء حساب رکھتے ہیں۔ بس میں ایک واقعہ کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایران سے کچھ زائرین چلے ہیں 40 کرنے کے لیے، ایک ٹولہ بنایا اور ایران سے چلے ہیں، اور ایران سے وہ کربلا پہنچے، نجف پہنچے، اور نجف سے چلے ہیں کربلا کی طرف۔ تو جب کربلا کی طرف چلے تو ان کو جلدی تھی کہ جلدی سے وہ کربلا تک پہنچ جائیں اور 40 امام حسین میں شرکت کریں، کہ راستے میں کئی لوگوں نے انہیں روکا لیکن کہیں پر رکے نہیں، اور سب سے کہتے رہے کہ ہم کو جلدی روضہ امام حسین تک پہنچنا ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، یہ زائرین کے چلتے چلتے ایک چھوٹا سا گاؤں راستے میں پڑا، اور اس گاؤں میں جب پہنچے ہیں تو ایک ضعیف العمر آدمی، ایک بوڑھا آدمی، 75 سال کا بوڑھا آدمی آیا اور اس نے قدموں کو پکڑ لیا، پیروں کو پکڑ لیا، زائرین کے پیروں کو پکڑ لیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طریقے سے وہ لوگ پیروں کو پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میرے یہاں سے پانی پی لو، میرے موقف میں آ جاؤ، یہاں آ کے آرام کر لو۔ تو یہ زائرین بیان کرتے ہیں کہ 75 سال کا بوڑھا آ کے پیروں کو پکڑ دیا کہ اے زائر، مجھے خدمت کا موقع دو، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں چلو اور چل کے میرے سفرے کے اوپر اور میرے دسترخوان کے اوپر 2 لقمہ کھا لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو جلدی ہے، ہم کہیں پر رک نہیں رہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ بوڑھا بہت اصرار کر رہا ہے تو انہیں لگا کہ اگر انکار کریں گے اس ضعیفی کے عالم میں شاید وہ اس طرح سے یعنی گڑ گڑا رہا ہے کہ اگر انکار کریں گے تو اس کے اوپر سختہ طاری ہو جائے گا، شاید اس کے خون جسم سے نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے یہاں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم صرف کھائیں گے اور کھانا کھا کر پھر ہم فوراً کربلا کی طرف نکل جائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آؤ، اگر تم میرے گھر میں آؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نہیں بلکہ امام حسین میرے گھر میں مہمان آئے۔ یہ کہہ کر وہ زائرین تیار ہو گئی، ایرانی زائرین کو وہ اپنے گھر پہ لے گیا، اور گھر پہ جب لے گیا تو کہا کہ یہاں پر آئے ہو تو 2 گھنٹے آرام کر لو، کیونکہ تم تھکے ہوئے ہیں آپ سب، تو آرام کر لیں اور میں کھانا بنواتا ہوں 1 گھنٹے میں، اور آپ کے جو گندے کپڑے ہیں، جراب ہیں، وہ دے دیں تاکہ گندے کپڑوں کو دھونے کے لیے دیا جائے۔ آج ہی ہم نے ویڈیو دیکھا کہ واشنگ مشین کی ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ اگر جس کے گندے کپڑے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو دے اور ان کپڑوں کو دھویا جائے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر قیام کیا اس کے گھر میں، وہ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور گھر کے اندر دیوار سے ٹیک لگا کے یہ لوگ بیٹھے۔ تو جب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اس ضعیف کے گھر میں تو ان لوگوں کی نظر گھر میں ایک پینٹنگ کے اوپر پڑی، اور اس پینٹنگ ایسی عجیب پینٹنگ تھی کہ ان لوگوں کی توجہ اس کی طرف گئی اور اس کی طرف ان لوگوں نے دھیان دیا، اس لیے کہ اس پینٹنگ میں جو فوٹو بنی ہوئی تھی وہ ایک قبر تھی، کھدی ہوئی ایک قبر ہے، ایک تابوت ہے، اور اس تابوت میں ایک جنازہ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ پینٹنگ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسی پینٹنگ ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو چاہنے والے ہوتے ہیں امام کے گھروں میں تعزیے کی فوٹو لگاتے ہیں، پینٹنگ لگاتے ہیں، یا ذوالجناح کی لگاتے ہیں، روضے کی لگاتے ہیں، لیکن اس آدمی نے ایک تابوت کی فوٹو پینٹنگ لگائی ہے، اس کے اندر جنازہ اور کھدی ہوئی قبر۔ تو ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب بوڑھا آیا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر اس پینٹنگ کے پیچھے کیا ماجرا ہے اور یہ کیا راز ہے، یہ بتاؤ۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ آپ لوگ زائر ہیں، پہلے کھا پی لیں، کیونکہ اگر میں اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے اور جو راز ہے اس کو بیان کروں گا تو شاید آپ لوگ رونے لگیں اور کھانا بھی نہ کھا سکیں، اس لیے میں پہلے چاہتا ہوں کہ کھانا کھائیں۔ زائرین نے اصرار کیا لیکن اس نے انکار کیا۔ تو جب سفرہ بچھا اور کھانا کھا چکے سب، تو سب نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ آخر اس پینٹنگ کے پیچھے راز کیا ہے، یہ پینٹنگ کیسی ہے۔ تو اس بزرگ نے بیان کیا کہ اس پینٹنگ میں جو میت تم کو دکھ رہی ہے وہ میں ہوں، اور یہ تابوت میرا ہے، اور یہ قبر بھی میری ہے۔ اور اس کا ان لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح سے بتاؤ، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس بزرگ نے بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، اس گاؤں کے کسی بھی شخص سے تم میرے ماضی کے بارے میں پوچھو کہ اس بزرگ کا ماضی کیسا ہے، تو ہر ایک یہ کہے گا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جو اس نے نہ کیا، ہر ایک طرح کی گناہ میں ملوث تھا، ہر ایک طرح کی برائیوں میں یہ شخص گھرا ہوا تھا، اور
میں مر چکا تھا، میں اس طرح سے، یہ قبر میری ہے، اس قبر کے اندر، اس تابوت کے اندر میں تھا، لیکن میرے اوپر کرم ہوا اور میں جو زندہ ہوں یہ نتیجہ ہے امام حسین علیہ السلام کی دعا کا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، پورا ہمیں بتاؤ کہ تمہارا پورا قصہ کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے بیان کیا کہ میں ساری برائیوں اور سارے گناہوں میں لگا ہوا تھا، اور اس طرح سے کہ جب صدام 2003 میں صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور 40 شروع ہوا، تو میں نے دیکھا، کیونکہ میرا دماغ شیطانی دماغ تھا، تو میں نے دیکھا کہ زائرین ہیں کہ جو الگ الگ ملکوں سے آئے ہیں اور ٹولہ بنا بنا کر کے چل رہے ہیں روضہ امام حسین کی طرف۔ تو میں تو حسین کو بھی نہیں جانتا تھا، ان سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، میں ان کو بھی نہیں پہچانتا تھا صحیح سے۔ اور لیکن جب مجھے پتا چلا اور میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولہ بنا بنا کر جا رہے ہیں روضہ امام حسین کی طرف، تو میں نے سوچا کہ چلو اور چل کر ان زائرین کو میں لوٹوں گا، کیونکہ یہ تھکے ہوتے ہیں، تھک کر جب سو جائیں گے تو ان کے موبائل کو، ان کے پیسے کو اور ان کی جو ساز و سامان ہے اس کو میں لوٹوں گا۔ اور یہ ارادہ کر کے میں گھر سے باہر نکلا کہ میں جاؤں اور جا کر زائرین کو لوٹوں، کہ اتنے میں میری نظر ایک موقف کے اوپر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ موقف ہے اور کھانے کے سامان ہے اس کے اندر اور لوگ ہیں، اور موقف کے اوپر سبیل لگائی گئی ہے اور چائے رکھی ہوئی ہے زائرین کے لیے۔ تو میں گیا اور میں نے سوچا کہ میں یہاں سے ایک کپ چائے پی کے پھر آگے بڑھوں۔ جب چائے پینے کے لیے آگے بڑھا، اٹھانا چاہا چائے کو، تو جو چائے تقسیم کرنے والا جوان تھا وہ مجھے پہچان گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم چور ہو، یہ سبیل زائرین امام حسین کے لیے ہے، یہ چوروں کے لیے نہیں ہے، تم یہاں سے نہیں لے سکتے، اس چائے کو رکھ دو۔ تو اس شخص نے کہتا ہے کہ میں نے چائے رکھ دیا اور مجھے برا لگا کہ مجھے چائے بھی پینے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد میں اگلے موقف کی طرف بڑھا کہ یہاں نہیں پینے دیا تو آگے جا کر پی لوں گا، وہاں چائے پی لوں گا۔ جب وہاں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے جو اس موقف کے اندر ہے اور وہ انتظامات میں لگا ہوا ہے، اور جب اس کی نظر میرے اوپر پڑی اور میری نظر اس کے اوپر پڑی تو اس نے مجھے بلایا کہ تم اندر آؤ۔ تو میں نے کہا کہ تم چائے تو مجھے پلاؤ گے نہیں، میں اندر آ کے کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا مجھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب لوگ زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور تم کچھ بھی زائرین کے لیے نہیں کر رہے ہو، کچھ تو زائرین کے لیے کرو۔ تو اس نے کہا کہ حسین سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، حسین سے میری کوئی پہچان نہیں ہے، اور مجھے کوئی ان سے مطلب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ہم چائے بنا رہے ہیں، جاؤ اور جا کر 2 کلو چینی لے آؤ تاکہ اس چینی سے چائے بنائی جا سکے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چینی لا دیتا ہوں۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ میں چینی لانے کے لیے گیا اور خرید کر چینی لے کر کے ہاتھ میں چلا۔ جب چینی لے کے چلا تو اس موقف سے پہلے ہی ایک اور موقف پر میں نے دیکھا کہ چائے ہے، تو وہاں ٹیبل لگا ہوا تھا، اس کے اوپر چینی کے پیک کو اور سیشے میں جو چینی تھی اس کو رکھا کہ یہاں پر ایک کپ چائے پی لوں۔ جب چینی کو رکھا تھا ٹیبل کے اوپر کہ اس موقف میں بیٹھا ہوا آدمی کہنے لگا کہ یہ زائروں کے لیے چینی لے کر آیا ہے، یہ تمہارا بہت بہت شکریہ، اور یہ کہہ کر اس نے اس چینی کو لے لیا۔ تو میں بتا نہیں سکا کہ یہ چینی میں تمہارے لیے نہیں بلکہ آگے جو موقف ہے وہاں چائے بن رہی ہے اس کے لیے لایا ہوں۔ میں کہہ بھی نہیں سکا شرم میں، اور اس نے 2 کلو چینی لے لیا، 2 کلو چینی اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں دوبارہ چینی لے آؤں گا، ایک بار تو اس نے لے لی، کوئی بات نہیں، 2 کلو اور چینی لے آؤں گا۔ تو یہ واپس چلا لانے کے لیے، اور جب آگے بڑھا 2 قدم چلا ہی تھا کہ سینے میں درد ہوا اور روح جسم سے نکل گئی۔ کس وقت کس انسان کو موت آ جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، لیکن 1 سیکنڈ کا بھی انسان کی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ مولا کائنات نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور بہت ہی بہترین اور آج کے زمانے میں اپلائی ہوتی ہے یہ حدیث میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جیتا اس طرح سے ہے کہ جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں۔ ہم یہ سوچ کر جیتے ہیں کہ کبھی موت آئے گی نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ مر جاتا ہے اس طرح کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔
اس طرح سے موت آ جاتی ہے. اب اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ 2 قدم چلا اور روح جسم سے نکل گئی، سینے میں درد ہوا، زمین کے اوپر گر گیا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری روح جسم سے نکل گئی ہے اور میں زمین کے اوپر پڑا ہوا ہوں. لوگ جو آس پاس سے جمع ہو گئے اور لوگوں نے چیک کیا، ہاتھ رکھا نبز پر، تو دیکھا کہ یہ تو مر چکا ہے. رشتہ داروں کو خبر کی گئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اتنے بدعمالیاں تھیں اور گناہوں میں اس طرح ملوث تھا کہ کوئی رشتہ دار بھی جنازے کو اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوا. یہاں تک کہ جب غسل و کفن دیا گیا تو 4 مزدور بلائے گئے اور ان 4 مزدوروں نے جنازے کو اٹھایا اور اٹھا کر قبر کے پاس لے کر چلے ہیں. اور جب قبر کے پاس جنازے کو لے کے چلے ہیں تو میری نظر پڑی قبر کے باہر کھڑے ہوئے 2 فرشتوں کے اوپر کہ جو غضبناک تھے اور ان کے ہاتھوں میں گرز تھا. جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد فوراً میرے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا. اب ایسے عالم میں کہ جب خدا کو بھی وہ ٹھیک سے پہچانتا نہیں تھا، کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا، تو مدد کے لیے پکاروں کسے؟ کانپنے لگا فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر. لیکن اب پکارے کسے؟ اس لیے کہ خدا سے بھی رابطہ نہیں ہے، کسی اور سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. پکاروں کسے؟ میں لرزنے لگا، میں کانپنے لگا. اور ایسے عالم میں جب کانپ رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، میں نے ایک میٹھی آواز میرے پشت سے آئی اور آواز آئی کسی کی کہ اے فرشتوں، اسے ڈرا کیوں رہے ہو؟ یہ میرا دوست ہے. اور جیسے یہ بیان کرتا ہے کہ اس آواز کا آنا تھا کہ فرشتوں نے ان کا ادب کیا اور فرشتوں کو مجھ سے زیادہ تعجب ہوا اور مجھے بھی بہت تعجب ہوا کہ مجھ جیسے گناہگار کا دوست کون ہے. ایسے عالم میں کوئی آئے اور کہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرے لیے بڑی تعجب کی. فرشتوں کو بھی بڑا تعجب ہوا. لیکن جب میں نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ سید الشہداء سرکار ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. فرشتوں نے ان کا احترام کیا، ان کا ادب کیا اور فرشتوں کو تعجب ہوا. اور فرشتوں نے کہا کہ مولا، آپ اسے اپنا دوست کہہ رہے ہیں، آپ کے کردار کی خوشبو تو اس کے نام اعمال میں دکھائی نہیں دیتی. یہ دیکھیے، اس کا پورا نام اعمال ہے کہ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں. یہ آپ کا دوست کیسے ہوا؟ تو سید الشہداء نے کہا کہ اگر یہ میرا دوست نہیں ہے، اگر یہ مجھے جانتا نہیں ہے تو بغیر غرض کے، بغیر مطلب کے میری سبیل کے لیے 2 کلو چینی نہ دیتا. اگر یہ میرا دوست نہ ہوتا تو یہ 2 کلو چینی میرے لیے نہ لاتا. اور یہ کہنے کے بعد اب وہ شخص ہے کہ جس کو امام نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، وہ بھی تعجب کر رہا اور فرشتے بھی تعجب کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام کا دوست ہے. اور امام نے علت بیان کی کہ 2 کلو چینی لے کر آیا. اب یہ بزرگ کہتا ہے کہ ایسا جملہ کہا کہ جس کو سن کر وہ سارے ایرانی زائر رونے لگے. امام حسین نے کہا کہ اگر اس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ 2 کلو چینی جو میرے سبیل کے لیے لایا ہے، اس 2 کلو چینی میں جتنے دانے چینی کے ہیں اتنے اس کے گناہ مٹا دو. ہر ایک دانے کے بدلے میں 1 گناہ مٹا دو. تو اس 2 کلو چینی میں جتنے دانے تھے، ہر ایک دانے کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیا فرشتوں نے. جب گناہ مٹا دیے گئے تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ابھی بھی اس کے نام اعمال میں بہت گناہ ہیں، ابھی بھی بہت سارے گناہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حسین کس طرح سے کریم کربلا ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 کلو چینی تو یہ لے کر آیا تھا، لیکن 2 کلو چینی کی اور نیت تھی اس کی کہ 2 کلو چینی اور لے کے آئے گا، لیکن بیچ میں موت آ گئی. تو کیونکہ اگر انسان نیت بھی کرتا ہے نیک عمل کی تو اس کو ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اگر کسی کی نیت میں ہے کہ کاش کہ میں 40 پر جاتا، نہیں جا سکے حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، تب بھی زیارت کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ نیت تھی. تو نیت تھی، نیک کام کی نیت تھی. تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنی نیت کو ہمیشہ نیک رکھیں. اس لیے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. ہم نے نام امام حسین پر فرش عزا بچھا دیا, ہم نے نام امام حسین پر ذاکر کو بلا لیا, امام بارگاہ کو تعمیر کر دیا, امام بارگاہ کو تیار کر دیا, نیاز بنا لیا, تبرک تبرک کا انتظام کر لیا. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اب لوگ نہ آئے تو ان لوگوں کو امام حسین کو جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آئے, لیکن اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی. کہ کربلا کے قیامت کے میدان میں امام حسین کے سامنے اور شہزادی کونین کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. وہ امام کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے نیت کی تھی کہ 2 کلو اور لائے گا, تو اب یہ 2 کلو حسین خود 2 کلو چینی کو لے کر آئیں. مولا خود 2 کلو چینی کو لے کر آئے اور کہا کہ اب لو, اور اس 2 کلو چینی میں جتنے دانے ہیں ہر ایک دانے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دو. اور اس کے گناہ مٹائے گئے. اور اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ سید الشہداء نے میری طرف بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جا, واپس چلا جا, اور جا تو اب آنا تو حر کی طرح پلٹ کے آنا, اور اب آنا تو نام اعمال ایسا لے کے آنا کہ حسین کو فرشتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور بس اس کے بعد مجھے دوبارہ زندگی مل گئی, اور دوبارہ جو زندگی ملی ہے وہ امام حسین نے مجھے دوبارہ زندگی دی. اور یہ سن کر یہ زائرین رونے لگے کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو کیسا اجر دیا کہ اگر کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے لیکن ان کے نام پر اگر ایک چینی بھی دے رہا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے. تو آپ سوچیں کہ جو چاہنے والا نہیں تھا, جو صرف چینی ایسے ہی امام کے نام پر لیا, اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے, تو جو امام حسین کے نام پر رو رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے, کس طرح ممکن ہے کہ سید الشہداء اس کو اجر و ثواب نہ دیں؟ کیسے ممکن ہے کہ شہزادی کونین اس کی طرف نظر کرم نہ کریں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں, آج لوگ چل چل کر نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. شاید ان کی نظر میں وہ منظر بھی ہو کہ جب بعد شہادت امام حسین بیویوں کو چلا کر لے جایا گیا ہے کربلا سے کوفہ کی طرف. سید الشہداء زین العابدین ہیں, بیمار کربلا ہیں, بیویاں ہیں کہ جو بے مقنع و چادر ہیں, جو کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہی ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا ہے تو کوفے کے لوگوں نے صدقے کی کھجور اور صدقے کی روٹیوں کو پھینکا, اور جب جناب زینب و ام کلثوم نے دیکھا ہے تو ایک مرتبہ آپ کوفیوں سے مخاطب ہوئی, اور مخاطب ہونے کے بعد کہتی ہیں کوفے والوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہم رسول کی نواسیاں ہیں, ہم اہل بیت ہیں, ہم پر صدقہ حرام ہے. اے کوفے کے بے غیرت لوگوں, تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا, اور آج تم ہماری طرف صدقے کی کھجوروں اور روٹیوں کو پھینک رہے ہو. بس ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب کا جو اونٹ تھا وہ ایک کوفے کے ایک مکان کے نیچے گیا, اور اس مکان کے اوپر کچھ عورتیں تھیں کہ جو ان قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں. ان میں سے جب ایک ضعیف عورت کی نظر ثانیہ زہرا پر پڑی اور آپ کی گود میں بیٹھی ہوئی 4 سالہ یتیمہ پر پڑی تو اس کے دل میں رحم آ گیا. اور جب اس کے دل میں رحم آیا, اس نے دیکھا کہ یہ بچی ہے جو لگتا ہے کہ بہت دنوں سے بھوکی اور پیاسی ہے, تو ایک مرتبہ گھر سے کوزہ آب لے کے چلی اور لے کر ثانیہ زہرا کے پاس آئی, اور آ کر کہتی ہے بی بی میں کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں اس بچی کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بچی بڑے دنوں سے بھوکی بھی ہے اور پیاسی بھی ہے. جناب زینب نے کہا ہے بی بی تیرا شکریہ, لیکن ہمیں کھانا اور پانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس نے اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے. اب وہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ کیونکہ یہ یتیم ہے اور
یتیم کی دعا کو اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اے بی بی میں چاہتی ہوں کہ یہ بچی پانی پی کر میرے لیے 3 دعائیں کر دے۔ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے سنا، کہا سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، کہا بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ یہ دعا کر دو جیسے یہ بچی آج یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے کبھی یتیم نہ ہو۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ کیا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، دعا کر دو کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی، پوچھا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہتی ہے میری تیسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دو مجھے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ بس عالم غربت میں زینب نے اپنے وطن کا نام سنا، جیسے ہی مدینے کا نام سنا شہزادی نے پوچھا اے ضعیفہ مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہتی ہے مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہیں، مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جلدی مجھے ان کی زیارت کا شرف ملے۔ بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پوچھا اے ضعیفہ بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، کہا نہیں یہ نامحرموں کے مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، وہ بڑی پردے دار بیوی ہیں۔ بس جیسے ہی زینب نے سنا، کہا اچھا یہ بتا اگر اس مجمع میں اس وقت تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہتی ہاں میں نے برسوں ان کی کنیزی میں گزارا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں نہ پہچانوں؟ بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ کی نظر ثانیہ زہرا پر پڑی تو غور سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹ کر کہتی ہے ہائے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ آسمان کیوں نہ ٹوٹ گیا، یہ زمین کو زلزلہ کیوں نہ آ گیا، یہ میری شہزادی اس مجمع عام میں کیسے آ گئی؟ کاش کہ میں اندھی ہو گئی ہوتی اور اپنی شہزادی کو بیرداں نہ دیکھتی۔ بس ایک مرتبہ سوال کرتی ہے شہزادی میرے آقا حسین کہاں ہیں؟ ارے قمر بنی ہاشم کہاں ہیں؟ زینب نے کہا اے ام حبیبہ سب شہید ہو گئے، الا قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، یہ نیزے پہ دیکھ تیرے آقا حسین کا سر بلند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین